الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق اللہ العظیم. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے سورہ المرسلات، سورہ انسان یا سورہ قیامت، سورہ انسان یعنی سورہ دہر کی تفسیر کا آغاز کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں علم میں، فکر میں اور اخلاق میں، عقائد میں برکت عطا فرمائے اور صحت و عافیت میں برکت عطا فرمائے، امراض کو شفا کر دے. مقروض لوگوں کے اللہ تعالی قرض دفع کر دے، پریشان حال کو سکون و قرار بخشے. اللہ تعالیٰ جو دین کی طلب رکھتے ہیں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لے. آمین. حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز جو جمعہ کی ہوتی، جمعہ کے روز صبح کی نماز میں الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور حل اتی علی الانسان یعنی سورہ انسان یعنی سورہ دہر، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو حل اتی علی الانسان حین من الدہر کو پڑھی. جب ان کے اوپر نازل ہوئی تو اس وقت ایک شخص تھا، ایک کالا شخص. جب جنت کی صفات کے پاس پہنچے، جنت کے اوصاف بیان کرنے لگے، وہاں جب پہنچے تو اس نے لمبی سانس لی اور اس کی روح نکل گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے صاحب یا تمہارے بھائی کی روح نکل گئی جنت کے شوق میں. تو دیکھا یہ ایک مرسل غریب روایت ہے، مگر اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سے تفکیر ہوتے ہیں. جب دنیا کا طالب ہوتا ہے تو شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، جب اللہ کا طالب بن جاتا ہے تو فرشتوں جیسے صفات اس میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ دنیا کو جلد سے جلد چھوڑنا چاہتا ہے اور آخرت کو جلد سے جلد اپنانا چاہتا ہے، اللہ تک جلد سے جلد پہنچنا چاہتا ہے تاکہ وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ بہت اونچے درجات پہ پہنچنے کے بعد ہوتا ہے، جہاں انسان کو اللہ کے یہاں جو نعمتیں ہیں اس سے لطف اندوز ہونے کا شوق پیدا ہو جائے. تو اس وقت دنیا کی لذتیں، دنیا کی زندگی اس کو جیل جیسی لگتی ہے. یہاں کی زندگی میں وہ لذتیں نہیں ہیں
وہ استمتاع نہیں ہے، وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ کے پاس ہے۔ آج بھی یقین ہو جاتا ہے تو اللہ کے پاس جانے کی کوششیں کرتا ہے، تیاریاں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پاس جانے کی جو تیاری کرتا ہے ایک شوق سے اور اس کی طلب میں تیاری کرتا ہے، ایک ڈیوٹی سمجھ کر کرتا ہے۔ ڈیوٹی والے بھی جنت میں جائیں گے۔ ایک ہے وہ شخص جو اس کی طلب، اس کی شوق اس کے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، جنت کے اوصاف ان کے سامنے ہوتی ہے، تو اس کی طرف پیدا ہوتی ہے کاش کہ مجھے جلد سے جلد وہ چیز مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی فرماتا ہے۔ کہتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اس کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا بھی زمانہ انسان کے اوپر آئے گا کہ ساری دنیا کے نظام سسٹم درہم برہم ہو جائیں گے۔ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں انسان کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا کہ جب کہ اس کا کچھ وجود ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں یقول اللہ تعالیٰ مخبرا عن الانسان انہ اوجدہ بعد ان لم یکن شیئا یذکر لحقارتہ و ضعفہ۔ انسان کی حقارت، اس کے ضعف کی وجہ سے اس کا کچھ ذکر ہی نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود بخشا۔ انسان پہلے نہیں تھا لیکن اللہ نے انسان پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ بیان کر دے کہ انسان نہیں تھا، ہم نے اس کو پیدا کیا، تو انسان کے اوپر کچھ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ یا اگر اس انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ کیا انسان کے اوپر وہ وقت آیا جب کچھ بھی نہیں تھا؟ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا خلقنا الانسان، اب پیدائش کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من امشاج، ماں عورت و مرد کے نطفوں سے، نبتلی ہی، پھر ہم اس کو آزمائش کرتے ہیں، اس انسان کو اس کی آزمائش کرتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر کون کتنا زیادہ اللہ کی طلب، اللہ کی جستجو اور اس کی رضامندی کے لیے کام کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ دیکھ رہا ہے کہ اس میں چند الفاظ اس کی تشریح ضروری ہے، جیسے امشاج ہے، امشاج کے معنی ہے اخلاق، خلط ملت، والمشج والمشیج، یہ عربی کا لفظ ہے، میم شین جیم۔ المشج
اور المسیج اس کے معنی عربی میں ہے الشیء المختلط بعضہ فی بعض، وہ چیز جس کا جو ایک دوسرے میں مل جائے اس کو کہتے ہیں المسج۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا امساج، اس کی جمع استعمال کیا کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو اس نطفے سے جو ایک دوسرے کی تھی اور آپس میں مل گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من نطفۃ امساج کے معنی میں یعنی ماء الرجل و ماء المرأة اذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل من طور الى طور وحال الى حال ولون الى لون، یعنی مرد کا پانی اور عورت کا پانی دونوں جمع ہو جائے اور ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائے، پھر وہ ایک حال سے دوسرے حال اور ایک طور سے دوسرے طور، ایک کلر سے دوسرے کلر تک وہ منتقل ہوتا رہے۔ یہ معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح اکرمہ، مجاہد، حسن اور ربیع بن انس نے کہا ہے۔ ربیع بن انس کہتے ہیں الامساج هو اختلاط ماء الرجل و اختلاط ماء الرجل بماء المرأة، کہ مرد کا پانی عورت کے پانی سے مل جانا کا نام امساج ہے۔ نبتلیہ کے معنی ہے کہ ہم اس کو آزمائش کریں گے، ہر انسان کو آزمائش کریں گے۔ نختبرہ، ہم اس کی آزمائش کریں گے، ہم اس کا امتحان لیں گے۔ گویا ہر انسان کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان میں کامیاب ہونا انسان کا عمل ہے اور ان کی کوشش ہونا چاہیے۔ جو انسان اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے کام نہیں کرے گا اور امتحانات کی تیاری نہیں کرے گا تو بھلا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کامیاب کرے گا؟ اس کی مثال قرآن میں اور جگہ موجود ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تم کو آزمائش کرے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے زیادہ احسن ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی بنایا، انسان میں ایک کیفیت دی۔ اس کی تشریح جو ابن کثیر کہتے ہیں جعلنا له سمیعا و بصیرا یتمکن بہما من الطاعة والمعصیہ، ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ اس دونوں طاقت کے ذریعے سے، سماعت و بصارت کے ذریعے سے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ طاعت اور معصیت کر سکے، لہذا اس میں معصیت کی بھی قدرت ہوتی ہے اور اس کو طاعت کی بھی قدرت ہوتی ہے، وہ طاعت کے بھی کام کر سکتے ہیں اور معصیت کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انہیں راستہ دکھایا، انسان کو پیدا بھی کیا اور انہیں امتحان کے لیے تیاری کا موقع بھی دیا، اور امتحان میں کامیابی کے جو اسباب و ضروریات تھے وہ بھی ہم نے دیے، اور اس میں سبیل جو بتایا یہی چیز ہے کہ ہم نے جسمانی طور پر عقل دیا، قلب دیا، سماعت و بصارت دی، احساس دیا، تاکہ اس امتحان کی تیاری کر سکے۔ اسی طرح اور آگے چلتے ہیں تو اس کو قرآن دیا، نبی دیا وغیرہ وغیرہ۔ انا ہدیناہ السبیل کی جو تشریح ابن کثیر کہتے ہیں ای بیناہ لہ ووضحناہ
وبصرناہ بھی، کہ ہم نے اس کے لیے بیان کی ہے اور ہم نے اس کی وضاحت کر دی، ہمیں اس کو دکھا دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے، جیسے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمْيَ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ ہم نے سمود کو ہدایت دی لیکن اس نے عما اندھے پن کو ہدایت پر فضیلت اور استحباب دیا۔ قرآن شریف میں اور بھی ایک معنی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ بَيَّنَّا لَهُ طریق الخیر و طریق الشر، ہم نے خیر و طریق اور شر کے راستے اس کو دکھا دیے۔ کہتے ہیں یہ قول اکرمہ، عطیہ ابن زید، مجاہد اور جمہور لوگوں کا قول ہے۔ مجاہد کی روایت ہے، ابو صالح ضحاک صدی کی روایت ہے، وہ یہ لوگ کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اَيْ خُرُوجُهُ مِنَ الرَّحْمِ، کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر باہر آنا، یہ مفہوم مراد دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ قول غریب ہے، صحیح پہلے والی بات ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا اما شاکرا و اما کفورا، ابن کثیر ہے حال کے بنیاد پر منصوب ہے، ہا کی وجہ سے۔ کہتے ان جو انا ہدیناہ السبیل میں ہے، اس ہا کی بنیاد پر یہ منصوب پڑھا گیا اس کو۔ اس کی تقدیر یہ ہے فَهُوَ فِي ذَلِكَ اما سقی و اما سعید، جس طرح سے حدیث میں ہے، جس کو مسلم نے ابو موسیٰ الاشعری سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل ناس یغدو فباعوا نفسی فموبقها او موتقها، ہر انسان صبح سویرے نکلتا ہے اور اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا تو اس کو ہلاکت میں ڈالتا ہے یا اس کو جہنم سے آزادی کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بہترین روایت ہے۔ کاش ہم اس روایت کے مطابق اپنی زندگی کو سدھار لیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ سے فرمایا اعاذک اللہ من امارت السفہاء، اعاذک اللہ من امارت السفہاء، اللہ تعالیٰ تم کو بیوقوف لوگوں کی امارت، بادشاہت اور حکومت سے محفوظ رکھے۔ تو پوچھا کہ وما امارت السفہاء، کہ سفہاء بیوقوف لوگوں کی جو امارت، حکومت ہوگی، اس سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امراء یکونون من بعدی لا یہتدون بہدایا ولا یستثنون بسنتی
فمن صدقهم بصدقهم فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي. امارت الصفحہ سے مراد کیا ہے؟ کہتے وہ عمرا، وہ بادشاہ یا وہ حاکم. عمرا امیر کی جمع ہے. امیر جو لوگوں میں افضل لوگ ہوتے ہیں اس کو منتخب کیے جاتے ہیں. اخلاق، اعمال، تدبر، حکمت عملی کے لحاظ سے جو دوسروں سے بہتر ہو ان کو منتخب کیا جاتا ہے، اس کو امیر کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کچھ عمراء آئیں گے جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے، نہ میری بتائی ہوئی سنت پر چلیں گے. تم میں سے جو شخص اس کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، اس کے ظلم پر اس کی اعانت کرے گا، تو وہ لوگ مجھ میں سے نہیں ہوں گے اور نہ میں ان میں سے ہوں گا، اور نہ یہ لوگ حوض کوثر پر پانی کے لیے آئیں گے. آئے کہتے ہیں ومن لم یکذبہم ومن لم یصدقہم بکذبہم ولم یعنہم علی ظلمہم فاولئک منی وانا منہم وسیردون علی حوضی. اور جو لوگ اس کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے اور ان کے ظلم پر اس کی اعانت نہیں کریں گے تو وہ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں گا، اور میرے حوض پر بھی ضرور ان لوگوں کو آنے کا موقع ملے گا. یہ صرف امارت الصفحہ کی تشریح کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن عجرہ، الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے. الصدقۃ تطفئ الخطیہ، کہ صدقہ خطاؤں کو، گناہوں کو بجھا دیتی ہے. الصلاۃ قربات او قال برہان، کہ نماز تقرب کا ذریعہ ہے یا برہان ہے. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا کعب بن عجرہ انہ لا يدخل الجنہ لحم نبت من سحت. اے کعب بن عجرہ، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ گوشت جو حرام سے بنا. النار اولی بہ، جہنم میں داخل ہونا اس کے لیے بہتر ہے. یا کعب بن عجرہ غادیان فمبتع نفسہ فموتقها وباع نفسہ فموبقها. اے کعب بن عجرہ، صبح گھر سے نکلنے والے دو رنگ کے ہوتے ہیں. ایک اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے اور ایک اپنے نفس پر جہنم موجب کر لیتا ہے اور وہ موبقات میں داخل ہو جاتا ہے، ہلاکت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ یہاں تک روایت کی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے. اس میں کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اور کتنی اہم چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے.
اگر ہم توجہ دیں تو ایک حدیث کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے. یہاں کچھ لوگ کی جو بزنس ہے جھوٹ کی، چغلی کی اور فتنہ فی المجتمع، معاشرے میں فتنہ ڈالنے کی، زمین پر ظلم و ستم پھیلانے کی، کاش کہ اللہ انہیں ہدایت دیتا اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں آ جاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروپ ہے وہ سب سے بہترین گروپ ہے. کاش اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دیتے کہ یہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قرآن شریف کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا. مسلمان بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، مسلمان بھی ہو اب بادشاہوں کے پاس اس کے جھوٹ میں جھوٹ لگانے والا بھی ہو، بادشاہوں کے پاس جھوٹی خبریں پہنچانے والا ہو، بادشاہوں کے خلاف ایسا مینٹلٹی پیدا کر دے کہ وہ بادشاہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہ محسوس کرے. یعنی وہ بادشاہ یا وہ امیر یا وہ باس اگر اس طرح سے کرتا ہے تو خود بھی یہ تینوں چیز نہیں پائیں گا. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر میں ملے گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گروپ سے ہوگا. آج تقریباً بعض کمپنیوں میں تو پروموشن انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو بڑے باس کے چمچہ ہوتے ہیں. یہ لوگ کام سے آزاد، یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ان کو جھوٹی موٹی خبریں ان کو ہوتی ہے. یہی جھوٹی موٹی خبریں وہ پہنچاتا رہتا ہے، ہر سال پروموشن لیتا ہے، کبھی سال میں 2 مرتبہ پروموشن لیتا ہے. یہ عام بات ہے. اور باقی لوگ کو پروموشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ بعض جو باس ہوتا ہے اس کا اعلان ہے کہ 70% مارک باس کی نظر میں صرف اس کے چمچہ گیری کی وجہ سے ہے، اور 25% وہ صرف کام کو دیکھتا ہے. پورے کام جو سالوں سال محنت سے جو کام کرتا ہے اس کا 25% کے اندر میں آتا ہے. آج جو ڈیلی باتیں پہنچاتا ہے اس کا مارک اس کو 75% باس کے پاس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو جنت میں لے جائے گا، کس بہانے لے جائے گا اور کس کو جہنم میں لے جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ میدان بناتا ہے اور اسی طرح سے انسان کو بناتا ہے. آگے چلتا ہوں. کہتے ہیں ایک حدیث ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ حتی یعرب عنہ لسانہ فاذا عرب عنہ لسانہ فاما شاکرا واما کفورا. کہ ہر مولود فطرت انسانیت، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے.
یہاں تک کہ معافی ضمیر ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جب زبان کی قدرت ہو جاتی ہے تو اس وقت یا تو شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. آگے چلتے ہیں. امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من خارج یخرج الا ببابہ رایتان. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے مگر گھر سے نکلنے کے وقت، دروازے سے نکلنے کے وقت 2 جھنڈیاں ہوتی ہیں. ما من خارج یخرج الا ببابہ رایتان. نہیں ہے ایسا کوئی شخص جو باہر نکلتا ہے یعنی گھر سے باہر جاتا ہے مگر اس کے دروازے پر 2 جھنڈیاں ہوتی ہیں. رایتun بیدی ملک ورایتun بیدی شیطان. ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فَإِذَا خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللَّهُ اتَّبَعَهُ الْمَلَكُ بِرَایَتِهِ. جب وہ اس لیے نکلتا ہے کہ اللہ کی پسندیدہ کاموں کو کرے تو فرشتے اس کے پیچھے اپنا جھنڈا لے کے چلتا ہے. فلم یزل تحت رایت الملک حتی یرجع الی بیتہ. وہ فرشتوں کے جھنڈے کے نیچے اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ گھر واپس آتا ہے. وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يَسْخَطُ اللَّهُ اتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ بِرَایَتِهِ. آج جب وہ اس غرض سے گھر سے نکلتا ہے کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کا ارتکاب کرے گا تو شیطان کا جھنڈا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. فلم یزل تحت رایت الشیطان حتی یرجع الی بیتہ. تو وہ لگاتار شیطان کے جھنڈوں کے نیچے رہتا ہے جب تک وہ اپنے گھر کو واپس آ جائے. یہ حدیث ہر انسان جو گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے. لمحہ فکریہ اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے کہ انسان گھر سے نکلنے کے وقت اپنے اغراض و مقاصد کی تطہیر و تزکیہ کر سکتا ہے. چونکہ ان کے مقاصد کی تطہیر نہ ہوئی، اس کے اہداف کی تطہیر نہ ہوئی، ان کے مقاصد کی تطہیر نہ ہوئی تو پھر وہ گندے اور ناپاک اغراض و مقاصد کے تحت گھر سے باہر نکلے گا. جب اغراض مقاصد اگر غلط ہوں گے، شیطانی ہوں گے، تو شیطان کا جھنڈا اس کے پیچھے لگ جائے گا اور شیطان اپنے جھنڈا کے تلے اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ گھر واپس آئے گا. اسی طرح اگر اغراض و مقاصد اچھے ہیں، رضوان اللہ تعالی اور اس کے ابتغاء مرضات اللہ کے لیے اگر گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالی فرشتوں کے جھنڈے کے نیچے اس کو پورا دن گزارنے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے. تو میرے بھائیوں، گھر سے باہر نکلتے وقت ضرور یہ ارادہ رکھ کر کے چلنا کہ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خواہشات کی پوری کرنے کے لیے، اللہ کے
مرضات کی طلب اور اس ابتغاء کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیچھے فرشتے کو لگا دے گا، جو فرشتے اللہ کا جھنڈا لے کر آپ کے اوپر سایہ کرتا رہے گا۔ لہذا جب بھی گھر سے باہر نکلو تو اپنے مقاصد کی تحدید کر لو کہ ہم گھر سے تو نکل رہے ہیں مگر رب کی مرضی کی حصول کے لیے اور شیطانی مرضی کے حصول کے لیے یا رب کو ناراض کرنے والی باتوں کے لیے غرض سے گھر سے مت نکلنا۔ نکلو گے تو شیطان اپنے جھنڈا لیے تمہارے پیچھے لگا رہے گا۔ یہ چند آیتوں کی تشریح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہاں تک پوری ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ سن رہے ہیں یا سنیں گے بعد میں ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے، ان کے امراض کو شفا عطا فرمائے، ان کے چھوٹے بڑے سارے مرض کو شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ تو صاحب الفضل ہے، تو اپنے فضل و کرم سے سارے مومنین کی تو شفا عطا فرما دے، آمین۔ اور سارے لوگ جو دین سے دور ہیں ان کے دل میں دین کی روشنی ڈال دے تاکہ وہ تیرا مخلص بندہ ہو جائے۔ اور اگر غریب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے تو کبھی بھی دولت مند بننے کی تمنا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔